ما عم اتنفس هون أمير، ما عم اتنفس أمير. أنا ما مسكت المشرط من سنين طويلة. كيف بدي أعملها؟ تمام اهدي. كيف بدي طيب أعملها؟ إفسون كيف إفسون اهدي بدي إفسون أعملها؟ إفسون. لما كنت صغيرة كنت أنا وأمي نقعد هون دائماً ونشوف السما مع بعض. لما كنت أسألها وين بتروح الشهب يلي بتنزل، بكل مرة كانت تقلي دولة شكل، وأنا كنت أسألها وين هي الدول، وهي كانت تحكي لي كتير من دون ما تمل. والله كنا نحلم إنه رح نروح لهنيك مع بعضنا، بعدين كنا نغفى سوا. يلا نكمل. شكراً إلك. العفو، كانت رحلة رائعة بالنسبة إلي، وبالمناسبة أنت منيحة كتير. عن جد؟ طبعاً، شوفي شهادة السواقة إمتى موعدها، وإذا قدمتي رح تاخديها فوراً. بصراحة أنا ماني مستعجلة كتير عليها، يعني مو واضح بنوب إني رح أشتري سيارة بالوقت القريب. ليش؟ بتسوقيها لهي ومنروح على الجامعة سوا ومنجي على الشغل كمان سوا. يعني أنت بدك الناس تشوفنا علنا مع بعض؟ لا، أنا بصراحة ما كان قصدي هيك. طيب بقضى أنا رح أتبرع بمبلغ كبير للعيادة. بتتذكري مشروع إفسون تبع العمليات بشكل خيري؟ هن متوقعين إنه التبرع رح يكون كتير كبير، لهيك راحوا. كتير حلو. إفسون ما حدا قدم ما شاء الله بهاي العادات الجديدة. اللي عم بتقوليه كلام دقيق. وهلأ إذا سمحتي لي فيني فوت على بيتي؟ لو سمحتي كرم. کے لیے محبت محسوس کرتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ کسی طرح عدیل سے اس کی طرف متوجہ ہو۔ اس دوران عدیل بھی علیشہ کے لیے ایک احترام کا جذبہ رکھتا ہے، مگر وہ صرف سارہ سے محبت کرتا ہے اور اسی کا احترام کرتا ہے۔ علیشہ کے دل میں آہستہ آہستہ جلن پیدا ہوتی ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ کیوں نہ وہ اپنی بہن کی محبت چھین لے، مگر اندرونی طور پر اس کی روح اس کو ملامت کرتی ہے اور وہ جانتی ہے کہ اس کی محبت سچی نہیں بلکہ ایک عارضی جذبہ ہے۔ ایک دن عدیل علیشہ سے بات کرتا ہے اور اسے سمجھاتا ہے کہ محبت ہمیشہ سچی اور خالص ہونی چاہیے اور وہ سارہ کے بغیر خود کو مکمل محسوس نہیں کرتا۔ علیشہ یہ سن کر بہت جذباتی ہوتی ہے اور اس کے احساس ہوتا ہے کہ اس نے اپنی بہن کے ساتھ کتنا بڑا ناانصافی کی ہے۔ علیشہ اپنے آپ کو ملامت کرتی ہے اور سارہ سے معافی مانگتی ہے۔ سارہ اسے محبت سے گلے لگاتی ہے اور دونوں بہنیں پھر سے ایک ہو جاتی ہیں۔ عدیل اور سارہ کی محبت اپنی جگہ قائم رہتی ہے اور علیشہ اپنی غلطیوں سے سبق سیکھتی ہے۔ ان دونوں کی شادی ہو جاتی ہے اور علیشہ دونوں سے معافی مانگتی ہے کہ میں آئندہ اس طرح کی حرکت کبھی نہیں کروں گی۔ طویل عدیل کے لیے محبت محسوس کرتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ کسی طرح عدیل سے اس کی طرف متوجہ ہو۔ اس دوران عدیل بھی علیشہ کے لیے ایک احترام کا جذبہ رکھتا ہے، مگر وہ صرف سارہ سے محبت کرتا ہے اور اسی کا احترام کرتا ہے۔ علیشہ کے دل میں آہستہ آہستہ جلن پیدا ہوتی ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ کیوں نہ وہ اپنی بہن کی محبت چھین لے، مگر اندرونی طور پر اس کی روح اس کو ملامت کرتی ہے اور وہ جانتی ہے کہ اس کی محبت سچی نہیں بلکہ ایک عارضی جذبہ ہے۔ ایک دن عدیل علیشہ سے بات کرتا ہے اور اسے سمجھاتا ہے کہ محبت ہمیشہ سچی اور خالص ہونی چاہیے اور وہ سارہ کے بغیر خود کو مکمل محسوس نہیں کرتا۔ علیشہ یہ سن کر بہت جذباتی ہوتی ہے اور اس کے احساس ہوتا ہے کہ اس نے اپنی بہن کے ساتھ کتنا بڑا ناانصافی کی ہے۔ علیشہ اپنے آپ کو ملامت کرتی ہے اور سارہ سے معافی مانگتی ہے۔ سارہ اسے محبت سے گلے لگاتی ہے اور دونوں بہنیں پھر سے ایک ہو جاتی ہیں۔
عدیل اور سارہ کی محبت اپنی جگہ قائم رہتی ہے اور علیشا اپنی غلطیوں سے سبق سیکھتی ہے۔ ان دونوں کی شادی ہو جاتی ہے اور علیشا دونوں سے معافی مانگتی ہے کہ میں آئندہ اس طرح کی حرکت کبھی نہیں کروں گی۔ طویل دل کے لیے محبت محسوس کرتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ کسی طرح عدیل سے اس کی طرف متوجہ ہو۔ اس دوران عدیل بھی علیشا کے لیے ایک احترام کا جذبہ رکھتا ہے، مگر وہ صرف سارہ سے محبت کرتا ہے اور اسی کا احترام کرتا ہے۔ علیشا کے دل میں آہستہ آہستہ جلن پیدا ہوتی ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ کیوں نہ وہ اپنی بہن کی محبت چھین لے، مگر اندرونی طور پر اس کی روح اس کو ملامت کرتی ہے اور وہ جانتی ہے کہ اس کی محبت سچی نہیں بلکہ ایک عارضی جذبہ ہے۔ ایک دن عدیل علیشا سے بات کرتا ہے اور اسے سمجھاتا ہے کہ محبت ہمیشہ سچی اور خالص ہونی چاہیے اور وہ سارہ کے بغیر خود کو مکمل محسوس نہیں کرتا۔ علیشا یہ سن کر بہت جذباتی ہوتی ہے اور اس کے احساس ہوتا ہے کہ اس نے اپنی بہن کے ساتھ کتنا بڑا ناانصافی کی ہے۔ علیشا اپنے آپ کو ملامت کرتی ہے اور سارہ سے معافی مانگتی ہے۔ سارہ اسے محبت سے گلے لگاتی ہے اور دونوں بہنیں پھر سے ایک ہو جاتی ہیں۔ عدیل اور سارہ کی محبت اپنی جگہ قائم رہتی ہے اور علیشا اپنی غلطیوں سے سبق سیکھتی ہے۔ ان دونوں کی شادی ہو جاتی ہے اور علیشا دونوں سے معافی مانگتی ہے کہ میں آئندہ اس طرح کی حرکت کبھی نہیں کروں گی۔ طویل دل کے لیے محبت محسوس کرتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ کسی طرح عدیل سے اس کی طرف متوجہ ہو۔ اس دوران عدیل بھی علیشا کے لیے ایک احترام کا جذبہ رکھتا ہے، مگر وہ صرف سارہ سے محبت کرتا ہے اور اسی کا احترام کرتا ہے۔ علیشا کے دل میں آہستہ آہستہ جلن پیدا ہوتی ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ کیوں نہ وہ اپنی بہن کی محبت چھین لے، مگر اندرونی طور پر اس کی روح اس کو ملامت کرتی ہے اور وہ جانتی ہے کہ اس کی محبت سچی نہیں بلکہ ایک عارضی جذبہ ہے۔ ایک دن عدیل علیشا سے بات کرتا ہے اور اسے سمجھاتا ہے کہ محبت ہمیشہ سچی اور خالص ہونی چاہیے اور وہ سارہ کے بغیر خود کو مکمل محسوس نہیں کرتا۔ علیشا یہ سن کر بہت جذباتی ہوتی ہے اور اس کے احساس ہوتا ہے کہ اس نے اپنی بہن کے ساتھ کتنا بڑا ناانصافی کی ہے۔ علیشا اپنے آپ کو ملامت کرتی ہے اور سارہ سے معافی مانگتی ہے۔ سارہ اسے محبت سے گلے لگاتی ہے اور دونوں بہنیں پھر سے ایک ہو جاتی ہیں۔ عدیل اور سارہ کی محبت اپنی جگہ قائم رہتی ہے اور علیشا اپنی غلطیوں سے سبق سیکھتی ہے۔ ان دونوں کی شادی ہو جاتی ہے اور علیشا دونوں سے معافی مانگتی ہے کہ میں آئندہ اس طرح کی حرکت کبھی نہیں کروں گی۔ طویل دل کے لیے محبت محسوس کرتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ کسی طرح عدیل سے اس کی طرف متوجہ ہو۔ اس دوران عدیل بھی علیشا کے لیے ایک احترام کا جذبہ رکھتا ہے، مگر وہ صرف سارہ سے محبت کرتا ہے اور اسی کا احترام کرتا ہے۔ علیشا کے دل میں آہستہ آہستہ جلن پیدا ہوتی ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ کیوں نہ وہ اپنی بہن کی محبت چھین لے، مگر اندرونی طور پر اس کی روح اس کو ملامت کرتی ہے اور وہ جانتی ہے کہ اس کی محبت سچی نہیں بلکہ ایک عارضی جذبہ ہے۔ ایک دن عدیل علیشا سے بات کرتا ہے اور اسے سمجھاتا ہے کہ محبت ہمیشہ سچی اور خالص ہونی چاہیے اور وہ سارہ کے بغیر خود کو مکمل محسوس نہیں کرتا۔ علیشا یہ سن کر بہت جذباتی ہوتی ہے اور اس کے احساس ہوتا ہے کہ اس نے اپنی بہن کے ساتھ کتنا بڑا ناانصافی کی ہے۔ علیشا اپنے آپ کو ملامت کرتی ہے اور سارہ سے معافی مانگتی ہے۔ سارہ اسے محبت سے گلے لگاتی ہے اور دونوں بہنیں پھر سے ایک ہو جاتی ہیں۔ عدیل اور سارہ کی محبت اپنی جگہ قائم رہتی ہے اور علیشا اپنی غلطیوں سے سبق سیکھتی ہے۔ ان دونوں کی شادی ہو جاتی ہے اور علیشا دونوں سے معافی مانگتی ہے کہ میں آئندہ اس طرح کی حرکت کبھی نہیں کروں گی۔ طویل دل کے لیے محبت محسوس کرتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ کسی طرح عدیل سے اس کی طرف متوجہ ہو۔ اس دوران عدیل بھی علیشا کے لیے ایک احترام کا جذبہ رکھتا ہے، مگر وہ صرف سارہ سے محبت کرتا ہے اور اسی کا احترام کرتا ہے۔ علیشا کے دل میں آہستہ آہستہ جلن پیدا ہوتی ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ کیوں نہ وہ اپنی بہن کی محبت چھین لے، مگر اندرونی طور پر اس کی روح اس کو ملامت کرتی ہے اور وہ جانتی ہے کہ اس کی محبت سچی نہیں بلکہ ایک عارضی جذبہ ہے۔ ایک دن عدیل علیشا سے بات کرتا ہے
اور اسے سمجھاتا ہے کہ محبت ہمیشہ سچی اور خالص ہونی چاہیے اور وہ سارا کے بغیر خود کو مکمل محسوس نہیں کرتا۔ علیشہ یہ سن کر بہت جذباتی ہوتی ہے اور اس کے احساس ہوتا ہے کہ اس نے اپنی بہن کے ساتھ کتنا بڑا ناانصافی کی ہے۔ علیشہ اپنے آپ کو ملامت کرتی ہے اور سارا سے معافی مانگتی ہے۔ سارا اسے محبت سے گلے لگاتی ہے اور دونوں بہنیں پھر سے ایک ہو جاتی ہیں۔ عدیل اور سارا کی محبت اپنی جگہ قائم رہتی ہے اور علیشہ اپنی غلطی سے سبق سیکھتی ہے۔ ان دونوں کی شادی ہو جاتی ہے اور علیشہ دونوں سے معافی مانگتی ہے کہ میں آئندہ اس طرح کی حرکت کبھی نہیں کروں گی۔ طویل عدیل کے لیے محبت محسوس کرتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ کسی طرح عدیل سے اس کی طرف متوجہ ہو۔ اس دوران عدیل بھی علیشہ کے لیے ایک احترام کا جذبہ رکھتا ہے، مگر وہ صرف سارا سے محبت کرتا ہے اور اسی کا احترام کرتا ہے۔ علیشہ کے دل میں آہستہ آہستہ جلن پیدا ہوتی ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ کیوں نہ وہ اپنی بہن کی محبت چھین لے، مگر اندرونی طور پر اس کی روح اس کو ملامت کرتی ہے اور وہ جانتی ہے کہ اس کی محبت سچی نہیں بلکہ ایک عارضی جذبہ ہے۔ ایک دن عدیل علیشہ سے بات کرتا ہے اور اسے سمجھاتا ہے کہ محبت ہمیشہ سچی اور خالص ہونی چاہیے اور وہ سارا کے بغیر خود کو مکمل محسوس نہیں کرتا۔ علیشہ یہ سن کر بہت جذباتی ہوتی ہے اور اس کے احساس ہوتا ہے کہ اس نے اپنی بہن کے ساتھ کتنا بڑا ناانصافی کی ہے۔ علیشہ اپنے آپ کو ملامت کرتی ہے اور سارا سے معافی مانگتی ہے۔ سارا اسے محبت سے گلے لگاتی ہے اور دونوں بہنیں پھر سے ایک ہو جاتی ہیں۔ عدیل اور سارا کی محبت اپنی جگہ قائم رہتی ہے اور علیشہ اپنی غلطی سے سبق سیکھتی ہے۔ ان دونوں کی شادی ہو جاتی ہے اور علیشہ دونوں سے معافی مانگتی ہے کہ میں آئندہ اس طرح کی حرکت کبھی نہیں کروں گی۔ طویل عدیل کے لیے محبت محسوس کرتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ کسی طرح عدیل سے اس کی طرف متوجہ ہو۔ اس دوران عدیل بھی علیشہ کے لیے ایک احترام کا جذبہ رکھتا ہے، مگر وہ صرف سارا سے محبت کرتا ہے اور اسی کا احترام کرتا ہے۔ علیشہ کے دل میں آہستہ آہستہ جلن پیدا ہوتی ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ کیوں نہ وہ اپنی بہن کی محبت چھین لے، مگر اندرونی طور پر اس کی روح اس کو ملامت کرتی ہے اور وہ جانتی ہے کہ اس کی محبت سچی نہیں بلکہ ایک عارضی جذبہ ہے۔ ایک دن عدیل علیشہ سے بات کرتا ہے اور اسے سمجھاتا ہے کہ محبت ہمیشہ سچی اور خالص ہونی چاہیے اور وہ سارا کے بغیر خود کو مکمل محسوس نہیں کرتا۔ علیشہ یہ سن کر بہت جذباتی ہوتی ہے اور اس کے احساس ہوتا ہے کہ اس نے اپنی بہن کے ساتھ کتنا بڑا ناانصافی کی ہے۔ علیشہ اپنے آپ کو ملامت کرتی ہے اور سارا سے معافی مانگتی ہے۔ سارا اسے محبت سے گلے لگاتی ہے اور دونوں بہنیں پھر سے ایک ہو جاتی ہیں۔ عدیل اور سارا کی محبت اپنی جگہ قائم رہتی ہے اور علیشہ اپنی غلطی سے سبق سیکھتی ہے۔ ان دونوں کی شادی ہو جاتی ہے اور علیشہ دونوں سے معافی مانگتی ہے کہ میں آئندہ اس طرح کی حرکت کبھی نہیں کروں گی۔ طویل عدیل کے لیے محبت محسوس کرتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ کسی طرح عدیل سے اس کی طرف متوجہ ہو۔ اس دوران عدیل بھی علیشہ کے لیے ایک احترام کا جذبہ رکھتا ہے، مگر وہ صرف سارا سے محبت کرتا ہے اور اسی کا احترام کرتا ہے۔ علیشہ کے دل میں آہستہ آہستہ جلن پیدا ہوتی ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ کیوں نہ وہ اپنی بہن کی محبت چھین لے، مگر اندرونی طور پر اس کی روح اس کو ملامت کرتی ہے اور وہ جانتی ہے کہ اس کی محبت سچی نہیں بلکہ ایک عارضی جذبہ ہے۔ ایک دن عدیل علیشہ سے بات کرتا ہے اور اسے سمجھاتا ہے کہ محبت ہمیشہ سچی اور خالص ہونی چاہیے اور وہ سارا کے بغیر خود کو مکمل محسوس نہیں کرتا۔ علیشہ یہ سن کر بہت جذباتی ہوتی ہے اور اس کے احساس ہوتا ہے کہ اس نے اپنی بہن کے ساتھ کتنا بڑا ناانصافی کی ہے۔ علیشہ اپنے آپ کو ملامت کرتی ہے اور سارا سے معافی مانگتی ہے۔ سارا اسے محبت سے گلے لگاتی ہے اور دونوں بہنیں پھر سے ایک ہو جاتی ہیں۔ عدیل اور سارا کی محبت اپنی جگہ قائم رہتی ہے اور علیشہ اپنی غلطی سے سبق سیکھتی ہے۔ ان دونوں کی شادی ہو جاتی ہے اور علیشہ دونوں سے معافی مانگتی ہے کہ میں آئندہ اس طرح کی حرکت کبھی نہیں کروں گی۔ طویل عدیل کے لیے محبت محسوس کرتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ کسی طرح عدیل سے اس کی طرف متوجہ ہو۔ اس دوران عدیل بھی علیشہ کے لیے ایک احترام کا جذبہ رکھتا ہے،
मगर वो सिर्फ सारा से मोहब्बत करता है और इसी का एहतराम करता है। अलीशा के दिल में आहिस्ता आहिस्ता जलन पैदा होती है। वो सोचती है कि क्यों ना वो अपनी बहन की मोहब्बत छीन ले, मगर अंदरूनी तौर पर इसकी रूह इसको मलहमत करती है और वो जानती है कि इसकी मोहब्बत सच्ची नहीं बल्कि एक आर्जी जज्बा है। एक दिन अदील अलीशा से बात करता है और उसे समझाता है कि मोहब्बत हमेशा सच्ची और खालिस होनी चाहिए और वो सारा के बगैर खुद को मुकम्मल महसूस नहीं करता। अलीशा ये सुनकर बहुत जज्बाती होती है और उसके एहसास होता है कि इसने अपनी बहन के साथ कितना बड़ा नाइंसाफ़ी की है। अलीशा अपने आप को मलामत करती है और सारा से माफ़ी मांगती है। सारा इसे मोहब्बत से गले लगाती है और दोनों बहनें फिर से एक हो जाती हैं। अदील और सारा की मोहब्बत अपनी जगह कायम रहती है और अलीशा अपनी गलती से सबक सीखती है। इन दोनों की शादी हो जाती है और अलीशा दोनों से माफ़ी मांगती है कि मैं इधर इस तरह की हरकत कभी नहीं करूँगी। तवील अदील के लिए मोहब्बत महसूस करती है और कोशिश करती है कि किसी तरह अदील से इसकी तरफ मुतवज्जे हो। इस दौरान अदील भी अलीशा के लिए एक एहतराम का जज्बा रखता है, मगर वो सिर्फ सारा से मोहब्बत करता है और इसी का एहतराम करता है। अलीशा के दिल में आहिस्ता आहिस्ता जलन पैदा होती है। वो सोचती है कि क्यों ना वो अपनी बहन की मोहब्बत छीन ले, मगर अंदरूनी तौर पर इसकी रूह इसको मलहमत करती है और वो जानती है कि इसकी मोहब्बत सच्ची नहीं बल्कि एक आर्जी जज्बा है। एक दिन अदील अलीशा से बात करता है और उसे समझाता है कि मोहब्बत हमेशा सच्ची और खालिस होनी चाहिए और वो सारा के बगैर खुद को मुकम्मल महसूस नहीं करता। अलीशा ये सुनकर बहुत जज्बाती होती है और उसके एहसास होता है कि इसने अपनी बहन के साथ कितना बड़ा नाइंसाफ़ी की है। अलीशा अपने आप को मलामत करती है और सारा से माफ़ी मांगती है। सारा इसे मोहब्बत से गले लगाती है और दोनों बहनें फिर से एक हो जाती हैं। अदील और सारा की मोहब्बत अपनी जगह कायम रहती है और अलीशा अपनी गलती से सबक सीखती है। इन दोनों की शादी हो जाती है और अलीशा दोनों से माफ़ी मांगती है कि मैं इधर इस तरह की हरकत कभी नहीं करूँगी। तवील अदील के लिए मोहब्बत महसूस करती है और कोशिश करती है कि किसी तरह अदील से इसकी तरफ मुतवज्जे हो। इस दौरान अदील भी अलीशा के लिए एक एहतराम का जज्बा रखता है, मगर वो सिर्फ सारा से मोहब्बत करता है और इसी का एहतराम करता है। अलीशा के दिल में आहिस्ता आहिस्ता जलन पैदा होती है। वो सोचती है कि क्यों ना वो अपनी बहन की मोहब्बत छीन ले, मगर अंदरूनी तौर पर इसकी रूह इसको मलहमत करती है और वो जानती है कि इसकी मोहब्बत सच्ची नहीं बल्कि एक आर्जी जज्बा है। एक दिन अदील अलीशा से बात करता है और उसे समझाता है कि मोहब्बत हमेशा सच्ची और खालिस होनी चाहिए और वो सारा के बगैर खुद को मुकम्मल महसूस नहीं करता। अलीशा ये सुनकर बहुत जज्बाती होती है और उसके एहसास होता है कि इसने अपनी बहन के साथ कितना बड़ा नाइंसाफ़ी की है। अलीशा अपने आप को मलामत करती है और सारा से माफ़ी मांगती है। सारा इसे मोहब्बत से गले लगाती है और दोनों बहनें फिर से एक हो जाती हैं। अदील और सारा की मोहब्बत अपनी जगह कायम रहती है और अलीशा अपनी गलती से सबक सीखती है। इन दोनों की शादी हो जाती है और अलीशा दोनों से माफ़ी मांगती है कि मैं इधर इस तरह की हरकत कभी नहीं करूँगी। तवील अदील के लिए मोहब्बत महसूस करती है और कोशिश करती है कि किसी तरह अदील से इसकी तरफ मुतवज्जे हो। इस दौरान अदील भी अलीशा के लिए एक एहतराम का जज्बा रखता है, मगर वो सिर्फ सारा से मोहब्बत करता है और इसी का एहतराम करता है। अलीशा के दिल में आहिस्ता आहिस्ता जलन पैदा होती है। वो सोचती है कि क्यों ना वो अपनी बहन की मोहब्बत छीन ले, मगर अंदरूनी तौर पर इसकी रूह इसको मलहमत करती है और वो जानती है कि इसकी मोहब्बत सच्ची नहीं बल्कि एक आर्जी जज्बा है। एक दिन अदील अलीशा से बात करता है और उसे समझाता है कि मोहब्बत हमेशा सच्ची और खालिस होनी चाहिए और वो सारा के बगैर खुद को मुकम्मल महसूस नहीं करता। अलीशा ये सुनकर बहुत जज्बाती होती है और उसके एहसास होता है कि इसने अपनी बहन के साथ कितना बड़ा नाइंसाफ़ी की है। अलीशा अपने आप को मलामत करती है और सारा से माफ़ी मांगती है। सारा इसे मोहब्बत से गले लगाती है और दोनों बहनें फिर से एक हो जाती हैं।
عدیل اور سارہ کی محبت اپنی جگہ قائم رہتی ہے اور علیشہ اپنے غلطی سے سبق سیکھتی ہے۔ ان دونوں کی شادی ہو جاتی ہے اور علیشہ دونوں سے معافی مانگتی ہے کہ میں آئندہ اس طرح کی حرکت کبھی نہیں کروں گی۔ طویل عدیل کے لیے محبت محسوس کرتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ کسی طرح عدیل سے اس کی طرف متوجہ ہو۔ اس دوران عدیل بھی علیشہ کے لیے ایک احترام کا جذبہ رکھتا ہے، مگر وہ صرف سارہ سے محبت کرتا ہے اور اسی کا احترام کرتا ہے۔ علیشہ کے دل میں آہستہ آہستہ جلن پیدا ہوتی ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ کیوں نہ وہ اپنی بہن کی محبت چھین لے، مگر اندرونی طور پر اس کی روح اس کو ملامت کرتی ہے اور وہ جانتی ہے کہ اس کی محبت سچی نہیں بلکہ ایک عارضی جذبہ ہے۔ ایک دن عدیل علیشہ سے بات کرتا ہے اور اسے سمجھاتا ہے کہ محبت ہمیشہ سچی اور خالص ہونی چاہیے اور وہ سارہ کے بغیر خود کو مکمل محسوس نہیں کرتا۔ علیشہ یہ سن کر بہت جذباتی ہوتی ہے اور اس کے احساس ہوتا ہے کہ اس نے اپنی بہن کے ساتھ کتنا بڑا ناانصافی کی ہے۔ علیشہ اپنے آپ کو ملامت کرتی ہے اور سارہ سے معافی مانگتی ہے۔ سارہ اسے محبت سے گلے لگاتی ہے اور دونوں بہنیں پھر سے ایک ہو جاتی ہیں۔ عدیل اور سارہ کی محبت اپنی جگہ قائم رہتی ہے اور علیشہ اپنے غلطی سے سبق سیکھتی ہے۔ ان دونوں کی شادی ہو جاتی ہے اور علیشہ دونوں سے معافی مانگتی ہے کہ میں آئندہ اس طرح کی حرکت کبھی نہیں کروں گی۔ طویل عدیل کے لیے محبت محسوس کرتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ کسی طرح عدیل سے اس کی طرف متوجہ ہو۔ اس دوران عدیل بھی علیشہ کے لیے ایک احترام کا جذبہ رکھتا ہے، مگر وہ صرف سارہ سے محبت کرتا ہے اور اسی کا احترام کرتا ہے۔ علیشہ کے دل میں آہستہ آہستہ جلن پیدا ہوتی ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ کیوں نہ وہ اپنی بہن کی محبت چھین لے، مگر اندرونی طور پر اس کی روح اس کو ملامت کرتی ہے اور وہ جانتی ہے کہ اس کی محبت سچی نہیں بلکہ ایک عارضی جذبہ ہے۔ ایک دن عدیل علیشہ سے بات کرتا ہے اور اسے سمجھاتا ہے کہ محبت ہمیشہ سچی اور خالص ہونی چاہیے اور وہ سارہ کے بغیر خود کو مکمل محسوس نہیں کرتا۔ علیشہ یہ سن کر بہت جذباتی ہوتی ہے اور اس کے احساس ہوتا ہے کہ اس نے اپنی بہن کے ساتھ کتنا بڑا ناانصافی کی ہے۔ علیشہ اپنے آپ کو ملامت کرتی ہے اور سارہ سے معافی مانگتی ہے۔ سارہ اسے محبت سے گلے لگاتی ہے اور دونوں بہنیں پھر سے ایک ہو جاتی ہیں۔ عدیل اور سارہ کی محبت اپنی جگہ قائم رہتی ہے اور علیشہ اپنے غلطی سے سبق سیکھتی ہے۔ ان دونوں کی شادی ہو جاتی ہے اور علیشہ دونوں سے معافی مانگتی ہے کہ میں آئندہ اس طرح کی حرکت کبھی نہیں کروں گی۔ طویل عدیل کے لیے محبت محسوس کرتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ کسی طرح عدیل سے اس کی طرف متوجہ ہو۔ اس دوران عدیل بھی علیشہ کے لیے ایک احترام کا جذبہ رکھتا ہے، مگر وہ صرف سارہ سے محبت کرتا ہے اور اسی کا احترام کرتا ہے۔ علیشہ کے دل میں آہستہ آہستہ جلن پیدا ہوتی ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ کیوں نہ وہ اپنی بہن کی محبت چھین لے، مگر اندرونی طور پر اس کی روح اس کو ملامت کرتی ہے اور وہ جانتی ہے کہ اس کی محبت سچی نہیں بلکہ ایک عارضی جذبہ ہے۔ ایک دن عدیل علیشہ سے بات کرتا ہے اور اسے سمجھاتا ہے کہ محبت ہمیشہ سچی اور خالص ہونی چاہیے اور وہ سارہ کے بغیر خود کو مکمل محسوس نہیں کرتا۔ علیشہ یہ سن کر بہت جذباتی ہوتی ہے اور اس کے احساس ہوتا ہے کہ اس نے اپنی بہن کے ساتھ کتنا بڑا ناانصافی کی ہے۔ علیشہ اپنے آپ کو ملامت کرتی ہے اور سارہ سے معافی مانگتی ہے۔ سارہ اسے محبت سے گلے لگاتی ہے اور دونوں بہنیں پھر سے ایک ہو جاتی ہیں۔ عدیل اور سارہ کی محبت اپنی جگہ قائم رہتی ہے اور علیشہ اپنے غلطی سے سبق سیکھتی ہے۔ ان دونوں کی شادی ہو جاتی ہے اور علیشہ دونوں سے معافی مانگتی ہے کہ میں آئندہ اس طرح کی حرکت کبھی نہیں کروں گی۔ طویل عدیل کے لیے محبت محسوس کرتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ کسی طرح عدیل سے اس کی طرف متوجہ ہو۔ اس دوران عدیل بھی علیشہ کے لیے ایک احترام کا جذبہ رکھتا ہے، مگر وہ صرف سارہ سے محبت کرتا ہے اور اسی کا احترام کرتا ہے۔ علیشہ کے دل میں آہستہ آہستہ جلن پیدا ہوتی ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ کیوں نہ وہ اپنی بہن کی محبت چھین لے، مگر اندرونی طور پر اس کی روح اس کو ملامت کرتی ہے اور وہ جانتی ہے کہ اس کی محبت سچی نہیں بلکہ ایک عارضی جذبہ ہے۔ ایک دن عدیل علیشہ سے بات کرتا ہے
اور اسے سمجھاتا ہے کہ محبت ہمیشہ سچی اور خالص ہونی چاہیے اور وہ سارا کے بغیر خود کو مکمل محسوس نہیں کرتا۔ علیشہ یہ سن کر بہت جذباتی ہوتی ہے اور اس کے احساس ہوتا ہے کہ اس نے اپنی بہن کے ساتھ کتنا بڑا ناانصافی کی ہے۔ علیشہ اپنے آپ کو ملامت کرتی ہے اور سارا سے معافی مانگتی ہے۔ سارا اسے محبت سے گلے لگاتی ہے اور دونوں بہنیں پھر سے ایک ہو جاتی ہیں۔ عدیل اور سارا کی محبت اپنی جگہ قائم رہتی ہے اور علیشہ اپنی غلطی سے سبق سیکھتی ہے۔ ان دونوں کی شادی ہو جاتی ہے اور علیشہ دونوں سے معافی مانگتی ہے کہ میں آئندہ اس طرح کی حرکت کبھی نہیں کروں گی۔ طویل عدیل کے لیے محبت محسوس کرتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ کسی طرح عدیل سے اس کی طرف متوجہ ہو۔ اس دوران عدیل بھی علیشہ کے لیے ایک احترام کا جذبہ رکھتا ہے، مگر وہ صرف سارا سے محبت کرتا ہے اور اسی کا احترام کرتا ہے۔ علیشہ کے دل میں آہستہ آہستہ جلن پیدا ہوتی ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ کیوں نہ وہ اپنی بہن کی محبت چھین لے، مگر اندرونی طور پر اس کی روح اس کو ملامت کرتی ہے اور وہ جانتی ہے کہ اس کی محبت سچی نہیں بلکہ ایک عارضی جذبہ ہے۔ ایک دن عدیل علیشہ سے بات کرتا ہے اور اسے سمجھاتا ہے کہ محبت ہمیشہ سچی اور خالص ہونی چاہیے اور وہ سارا کے بغیر خود کو مکمل محسوس نہیں کرتا۔ علیشہ یہ سن کر بہت جذباتی ہوتی ہے اور اس کے احساس ہوتا ہے کہ اس نے اپنی بہن کے ساتھ کتنا بڑا ناانصافی کی ہے۔ علیشہ اپنے آپ کو ملامت کرتی ہے اور سارا سے معافی مانگتی ہے۔ سارا اسے محبت سے گلے لگاتی ہے اور دونوں بہنیں پھر سے ایک ہو جاتی ہیں۔ عدیل اور سارا کی محبت اپنی جگہ قائم رہتی ہے اور علیشہ اپنی غلطی سے سبق سیکھتی ہے۔ ان دونوں کی شادی ہو جاتی ہے اور علیشہ دونوں سے معافی مانگتی ہے کہ میں آئندہ اس طرح کی حرکت کبھی نہیں کروں گی۔ طویل عدیل کے لیے محبت محسوس کرتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ کسی طرح عدیل سے اس کی طرف متوجہ ہو۔ اس دوران عدیل بھی علیشہ کے لیے ایک احترام کا جذبہ رکھتا ہے، مگر وہ صرف سارا سے محبت کرتا ہے اور اسی کا احترام کرتا ہے۔ علیشہ کے دل میں آہستہ آہستہ جلن پیدا ہوتی ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ کیوں نہ وہ اپنی بہن کی محبت چھین لے، مگر اندرونی طور پر اس کی روح اس کو ملامت کرتی ہے اور وہ جانتی ہے کہ اس کی محبت سچی نہیں بلکہ ایک عارضی جذبہ ہے۔ ایک دن عدیل علیشہ سے بات کرتا ہے اور اسے سمجھاتا ہے کہ محبت ہمیشہ سچی اور خالص ہونی چاہیے اور وہ سارا کے بغیر خود کو مکمل محسوس نہیں کرتا۔ علیشہ یہ سن کر بہت جذباتی ہوتی ہے اور اس کے احساس ہوتا ہے کہ اس نے اپنی بہن کے ساتھ کتنا بڑا ناانصافی کی ہے۔ علیشہ اپنے آپ کو ملامت کرتی ہے اور سارا سے معافی مانگتی ہے۔ سارا اسے محبت سے گلے لگاتی ہے اور دونوں بہنیں پھر سے ایک ہو جاتی ہیں۔ عدیل اور سارا کی محبت اپنی جگہ قائم رہتی ہے اور علیشہ اپنی غلطی سے سبق سیکھتی ہے۔ ان دونوں کی شادی ہو جاتی ہے اور علیشہ دونوں سے معافی مانگتی ہے کہ میں آئندہ اس طرح کی حرکت کبھی نہیں کروں گی۔ طویل عدیل کے لیے محبت محسوس کرتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ کسی طرح عدیل سے اس کی طرف متوجہ ہو۔ اس دوران عدیل بھی علیشہ کے لیے ایک احترام کا جذبہ رکھتا ہے، مگر وہ صرف سارا سے محبت کرتا ہے اور اسی کا احترام کرتا ہے۔ علیشہ کے دل میں آہستہ آہستہ جلن پیدا ہوتی ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ کیوں نہ وہ اپنی بہن کی محبت چھین لے، مگر اندرونی طور پر اس کی روح اس کو ملامت کرتی ہے اور وہ جانتی ہے کہ اس کی محبت سچی نہیں بلکہ ایک عارضی جذبہ ہے۔ ایک دن عدیل علیشہ سے بات کرتا ہے اور اسے سمجھاتا ہے کہ محبت ہمیشہ سچی اور خالص ہونی چاہیے اور وہ سارا کے بغیر خود کو مکمل محسوس نہیں کرتا۔ علیشہ یہ سن کر بہت جذباتی ہوتی ہے اور اس کے احساس ہوتا ہے کہ اس نے اپنی بہن کے ساتھ کتنا بڑا ناانصافی کی ہے۔ علیشہ اپنے آپ کو ملامت کرتی ہے اور سارا سے معافی مانگتی ہے۔ سارا اسے محبت سے گلے لگاتی ہے اور دونوں بہنیں پھر سے ایک ہو جاتی ہیں۔ عدیل اور سارا کی محبت اپنی جگہ قائم رہتی ہے اور علیشہ اپنی غلطی سے سبق سیکھتی ہے۔ ان دونوں کی شادی ہو جاتی ہے اور علیشہ دونوں سے معافی مانگتی ہے کہ میں آئندہ اس طرح کی حرکت کبھی نہیں کروں گی۔ طویل عدیل کے لیے محبت محسوس کرتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ کسی طرح عدیل سے اس کی طرف متوجہ ہو۔
اس دوران عدیل بھی علیشہ کے لیے ایک احترام کا جذبہ رکھتا ہے، مگر وہ صرف سارہ سے محبت کرتا ہے اور اسی کا احترام کرتا ہے۔ علیشہ کے دل میں آہستہ آہستہ جلن پیدا ہوتی ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ کیوں نہ وہ اپنی بہن کی محبت چھین لے، مگر اندرونی طور پر اس کی روح اس کو ملامت کرتی ہے اور وہ جانتی ہے کہ اس کی محبت سچی نہیں بلکہ ایک عارضی جذبہ ہے۔ ایک دن عدیل علیشہ سے بات کرتا ہے اور اسے سمجھاتا ہے کہ محبت ہمیشہ سچی اور خالص ہونی چاہیے اور وہ سارہ کے بغیر خود کو مکمل محسوس نہیں کرتا۔ علیشہ یہ سن کر بہت جذباتی ہوتی ہے اور اس کے احساس ہوتا ہے کہ اس نے اپنی بہن کے ساتھ کتنا بڑا ناانصافی کی ہے۔ علیشہ اپنے آپ کو ملامت کرتی ہے اور سارہ سے معافی مانگتی ہے۔ سارہ اسے محبت سے گلے لگاتی ہے اور دونوں بہنیں پھر سے ایک ہو جاتی ہیں۔ عدیل اور سارہ کی محبت اپنی جگہ قائم رہتی ہے اور علیشہ اپنے غلطی سے سبق سیکھتی ہے۔ ان دونوں کی شادی ہو جاتی ہے اور علیشہ دونوں سے معافی مانگتی ہے کہ میں آئندہ اس طرح کی حرکت کبھی نہیں کروں گی۔ طویل عدیل کے لیے محبت محسوس کرتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ کسی طرح عدیل سے اس کی طرف متوجہ ہو۔ اس دوران عدیل بھی علیشہ کے لیے ایک احترام کا جذبہ رکھتا ہے، مگر وہ صرف سارہ سے محبت کرتا ہے اور اسی کا احترام کرتا ہے۔ علیشہ کے دل میں آہستہ آہستہ جلن پیدا ہوتی ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ کیوں نہ وہ اپنی بہن کی محبت چھین لے، مگر اندرونی طور پر اس کی روح اس کو ملامت کرتی ہے اور وہ جانتی ہے کہ اس کی محبت سچی نہیں بلکہ ایک عارضی جذبہ ہے۔ ایک دن عدیل علیشہ سے بات کرتا ہے اور اسے سمجھاتا ہے کہ محبت ہمیشہ سچی اور خالص ہونی چاہیے اور وہ سارہ کے بغیر خود کو مکمل محسوس نہیں کرتا۔ علیشہ یہ سن کر بہت جذباتی ہوتی ہے اور اس کے احساس ہوتا ہے کہ اس نے اپنی بہن کے ساتھ کتنا بڑا ناانصافی کی ہے۔ علیشہ اپنے آپ کو ملامت کرتی ہے اور سارہ سے معافی مانگتی ہے۔ سارہ اسے محبت سے گلے لگاتی ہے اور دونوں بہنیں پھر سے ایک ہو جاتی ہیں۔ عدیل اور سارہ کی محبت اپنی جگہ قائم رہتی ہے اور علیشہ اپنے غلطی سے سبق سیکھتی ہے۔ ان دونوں کی شادی ہو جاتی ہے اور علیشہ دونوں سے معافی مانگتی ہے کہ میں آئندہ اس طرح کی حرکت کبھی نہیں کروں گی۔ طویل عدیل کے لیے محبت محسوس کرتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ کسی طرح عدیل سے اس کی طرف متوجہ ہو۔ اس دوران عدیل بھی علیشہ کے لیے ایک احترام کا جذبہ رکھتا ہے، مگر وہ صرف سارہ سے محبت کرتا ہے اور اسی کا احترام کرتا ہے۔ علیشہ کے دل میں آہستہ آہستہ جلن پیدا ہوتی ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ کیوں نہ وہ اپنی بہن کی محبت چھین لے، مگر اندرونی طور پر اس کی روح اس کو ملامت کرتی ہے اور وہ جانتی ہے کہ اس کی محبت سچی نہیں بلکہ ایک عارضی جذبہ ہے۔ ایک دن عدیل علیشہ سے بات کرتا ہے اور اسے سمجھاتا ہے کہ محبت ہمیشہ سچی اور خالص ہونی چاہیے اور وہ سارہ کے بغیر خود کو مکمل محسوس نہیں کرتا۔ علیشہ یہ سن کر بہت جذباتی ہوتی ہے اور اس کے احساس ہوتا ہے کہ اس نے اپنی بہن کے ساتھ کتنا بڑا ناانصافی کی ہے۔ علیشہ اپنے آپ کو ملامت کرتی ہے اور سارہ سے معافی مانگتی ہے۔ سارہ اسے محبت سے گلے لگاتی ہے اور دونوں بہنیں پھر سے ایک ہو جاتی ہیں۔ عدیل اور سارہ کی محبت اپنی جگہ قائم رہتی ہے اور علیشہ اپنے غلطی سے سبق سیکھتی ہے۔ ان دونوں کی شادی ہو جاتی ہے اور علیشہ دونوں سے معافی مانگتی ہے کہ میں آئندہ اس طرح کی حرکت کبھی نہیں کروں گی۔ طویل عدیل کے لیے محبت محسوس کرتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ کسی طرح عدیل سے اس کی طرف متوجہ ہو۔ اس دوران عدیل بھی علیشہ کے لیے ایک احترام کا جذبہ رکھتا ہے، مگر وہ صرف سارہ سے محبت کرتا ہے اور اسی کا احترام کرتا ہے۔ علیشہ کے دل میں آہستہ آہستہ جلن پیدا ہوتی ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ کیوں نہ وہ اپنی بہن کی محبت چھین لے، مگر اندرونی طور پر اس کی روح اس کو ملامت کرتی ہے اور وہ جانتی ہے کہ اس کی محبت سچی نہیں بلکہ ایک عارضی جذبہ ہے۔ ایک دن عدیل علیشہ سے بات کرتا ہے اور اسے سمجھاتا ہے کہ محبت ہمیشہ سچی اور خالص ہونی چاہیے اور وہ سارہ کے بغیر خود کو مکمل محسوس نہیں کرتا۔ علیشہ یہ سن کر بہت جذباتی ہوتی ہے اور اس کے احساس ہوتا ہے کہ اس نے اپنی بہن کے ساتھ کتنا بڑا ناانصافی کی ہے۔ علیشہ اپنے آپ کو ملامت کرتی ہے اور سارہ سے معافی مانگتی ہے۔ سارہ اسے محبت سے گلے لگاتی ہے
اور دونوں بہنیں پھر سے ایک ہو جاتی ہیں۔ عدیل اور سارہ کی محبت اپنی جگہ قائم رہتی ہے اور علیشہ اپنے غلطی سے سبق سیکھتی ہے۔ ان دونوں کی شادی ہو جاتی ہے اور علیشہ دونوں سے معافی مانگتی ہے کہ میں آئندہ اس طرح کی حرکت کبھی نہیں کروں گی۔ طویل عدیل کے لیے محبت محسوس کرتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ کسی طرح عدیل سے اس کی طرف متوجہ ہو۔ اس دوران عدیل بھی علیشہ کے لیے ایک احترام کا جذبہ رکھتا ہے، مگر وہ صرف سارہ سے محبت کرتا ہے اور اسی کا احترام کرتا ہے۔ علیشہ کے دل میں آہستہ آہستہ جلن پیدا ہوتی ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ کیوں نہ وہ اپنی بہن کی محبت چھین لے، مگر اندرونی طور پر اس کی روح اس کو ملامت کرتی ہے اور وہ جانتی ہے کہ اس کی محبت سچی نہیں بلکہ ایک عارضی جذبہ ہے۔ ایک دن عدیل علیشہ سے بات کرتا ہے اور اسے سمجھاتا ہے کہ محبت ہمیشہ سچی اور خالص ہونی چاہیے اور وہ سارہ کے بغیر خود کو مکمل محسوس نہیں کرتا۔ علیشہ یہ سن کر بہت جذباتی ہوتی ہے اور اس کے احساس ہوتا ہے کہ اس نے اپنی بہن کے ساتھ کتنا بڑا ناانصافی کی ہے۔ علیشہ اپنے آپ کو ملامت کرتی ہے اور سارہ سے معافی مانگتی ہے۔ سارہ اسے محبت سے گلے لگاتی ہے اور دونوں بہنیں پھر سے ایک ہو جاتی ہیں۔ عدیل اور سارہ کی محبت اپنی جگہ قائم رہتی ہے اور علیشہ اپنے غلطی سے سبق سیکھتی ہے۔ ان دونوں کی شادی ہو جاتی ہے اور علیشہ دونوں سے معافی مانگتی ہے کہ میں آئندہ اس طرح کی حرکت کبھی نہیں کروں گی۔ طویل عدیل کے لیے محبت محسوس کرتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ کسی طرح عدیل سے اس کی طرف متوجہ ہو۔ اس دوران عدیل بھی علیشہ کے لیے ایک احترام کا جذبہ رکھتا ہے، مگر وہ صرف سارہ سے محبت کرتا ہے اور اسی کا احترام کرتا ہے۔ علیشہ کے دل میں آہستہ آہستہ جلن پیدا ہوتی ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ کیوں نہ وہ اپنی بہن کی محبت چھین لے، مگر اندرونی طور پر اس کی روح اس کو ملامت کرتی ہے اور وہ جانتی ہے کہ اس کی محبت سچی نہیں بلکہ ایک عارضی جذبہ ہے۔ ایک دن عدیل علیشہ سے بات کرتا ہے اور اسے سمجھاتا ہے کہ محبت ہمیشہ سچی اور خالص ہونی چاہیے اور وہ سارہ کے بغیر خود کو مکمل محسوس نہیں کرتا۔ علیشہ یہ سن کر بہت جذباتی ہوتی ہے اور اس کے احساس ہوتا ہے کہ اس نے اپنی بہن کے ساتھ کتنا بڑا ناانصافی کی ہے۔ علیشہ اپنے آپ کو ملامت کرتی ہے اور سارہ سے معافی مانگتی ہے۔ سارہ اسے محبت سے گلے لگاتی ہے اور دونوں بہنیں پھر سے ایک ہو جاتی ہیں۔ عدیل اور سارہ کی محبت اپنی جگہ قائم رہتی ہے اور علیشہ اپنے غلطی سے سبق سیکھتی ہے۔ ان دونوں کی شادی ہو جاتی ہے اور علیشہ دونوں سے معافی مانگتی ہے کہ میں آئندہ اس طرح کی حرکت کبھی نہیں کروں گی۔ طویل عدیل کے لیے محبت محسوس کرتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ کسی طرح عدیل سے اس کی طرف متوجہ ہو۔ اس دوران عدیل بھی علیشہ کے لیے ایک احترام کا جذبہ رکھتا ہے، مگر وہ صرف سارہ سے محبت کرتا ہے اور اسی کا احترام کرتا ہے۔ علیشہ کے دل میں آہستہ آہستہ جلن پیدا ہوتی ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ کیوں نہ وہ اپنی بہن کی محبت چھین لے، مگر اندرونی طور پر اس کی روح اس کو ملامت کرتی ہے اور وہ جانتی ہے کہ اس کی محبت سچی نہیں بلکہ ایک عارضی جذبہ ہے۔ ایک دن عدیل علیشہ سے بات کرتا ہے اور اسے سمجھاتا ہے کہ محبت ہمیشہ سچی اور خالص ہونی چاہیے اور وہ سارہ کے بغیر خود کو مکمل محسوس نہیں کرتا۔ علیشہ یہ سن کر بہت جذباتی ہوتی ہے اور اس کے احساس ہوتا ہے کہ اس نے اپنی بہن کے ساتھ کتنا بڑا ناانصافی کی ہے۔ علیشہ اپنے آپ کو ملامت کرتی ہے اور سارہ سے معافی مانگتی ہے۔ سارہ اسے محبت سے گلے لگاتی ہے اور دونوں بہنیں پھر سے ایک ہو جاتی ہیں۔ عدیل اور سارہ کی محبت اپنی جگہ قائم رہتی ہے اور علیشہ اپنے غلطی سے سبق سیکھتی ہے۔ ان دونوں کی شادی ہو جاتی ہے اور علیشہ دونوں سے معافی مانگتی ہے کہ میں آئندہ اس طرح کی حرکت کبھی نہیں کروں گی۔ طویل عدیل کے لیے محبت محسوس کرتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ کسی طرح عدیل سے اس کی طرف متوجہ ہو۔ اس دوران عدیل بھی علیشہ کے لیے ایک احترام کا جذبہ رکھتا ہے، مگر وہ صرف سارہ سے محبت کرتا ہے اور اسی کا احترام کرتا ہے۔ علیشہ کے دل میں آہستہ آہستہ جلن پیدا ہوتی ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ کیوں نہ وہ اپنی بہن کی محبت چھین لے، مگر اندرونی طور پر اس کی روح اس کو ملامت کرتی ہے اور وہ جانتی ہے کہ اس کی محبت سچی نہیں بلکہ ایک عارضی جذبہ ہے۔ ایک دن عدیل علیشہ سے بات کرتا ہے
اور اسے سمجھاتا ہے کہ محبت ہمیشہ سچی اور خالص ہونی چاہیے اور وہ سارا کے بغیر خود کو مکمل محسوس نہیں کرتا۔ علیشہ یہ سن کر بہت جذباتی ہوتی ہے اور اس کے احساس ہوتا ہے کہ اس نے اپنی بہن کے ساتھ کتنا بڑا ناانصافی کی ہے۔ علیشہ اپنے آپ کو ملامت کرتی ہے اور سارا سے معافی مانگتی ہے۔ سارا اسے محبت سے گلے لگاتی ہے اور دونوں بہنیں پھر سے ایک ہو جاتی ہیں۔ عدیل اور سارا کی محبت اپنی جگہ قائم رہتی ہے اور علیشہ اپنے غلطی سے سبق سیکھتی ہے۔ ان دونوں کی شادی ہو جاتی ہے اور علیشہ دونوں سے معافی مانگتی ہے کہ میں آئندہ اس طرح کی حرکت کبھی نہیں کروں گی۔ طویل عدیل کے لیے محبت محسوس کرتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ کسی طرح عدیل سے اس کی طرف متوجہ ہو۔ اس دوران عدیل بھی علیشہ کے لیے ایک احترام کا جذبہ رکھتا ہے، مگر وہ صرف سارا سے محبت کرتا ہے اور اسی کا احترام کرتا ہے۔ علیشہ کے دل میں آہستہ آہستہ جلن پیدا ہوتی ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ کیوں نہ وہ اپنی بہن کی محبت چھین لے، مگر اندرونی طور پر اس کی روح اس کو ملامت کرتی ہے اور وہ جانتی ہے کہ اس کی محبت سچی نہیں بلکہ ایک عارضی جذبہ ہے۔ ایک دن عدیل علیشہ سے بات کرتا ہے اور اسے سمجھاتا ہے کہ محبت ہمیشہ سچی اور خالص ہونی چاہیے اور وہ سارا کے بغیر خود کو مکمل محسوس نہیں کرتا۔ علیشہ یہ سن کر بہت جذباتی ہوتی ہے اور اس کے احساس ہوتا ہے کہ اس نے اپنی بہن کے ساتھ کتنا بڑا ناانصافی کی ہے۔ علیشہ اپنے آپ کو ملامت کرتی ہے اور سارا سے معافی مانگتی ہے۔ سارا اسے محبت سے گلے لگاتی ہے اور دونوں بہنیں پھر سے ایک ہو جاتی ہیں۔ عدیل اور سارا کی محبت اپنی جگہ قائم رہتی ہے اور علیشہ اپنے غلطی سے سبق سیکھتی ہے۔ ان دونوں کی شادی ہو جاتی ہے اور علیشہ دونوں سے معافی مانگتی ہے کہ میں آئندہ اس طرح کی حرکت کبھی نہیں کروں گی۔ طویل عدیل کے لیے محبت محسوس کرتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ کسی طرح عدیل سے اس کی طرف متوجہ ہو۔ اس دوران عدیل بھی علیشہ کے لیے ایک احترام کا جذبہ رکھتا ہے، مگر وہ صرف سارا سے محبت کرتا ہے اور اسی کا احترام کرتا ہے۔ علیشہ